بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. گزشتہ جمعے میں دعائی ابراہیمی اور اسماعیلی کا تذکرہ چل رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے کعبہ کے وقت کعبہ کی جب تعمیر آپ کر رہے تھے اس وقت آپ نے 4 دعائیں مانگی. سب سے پہلی دعا کہ اللہ ہمیں فرما بردار بندوں میں شامل کیے، اور پھر دوسری دعا مانگی کہ اللہ ہماری نسلوں کو بھی فرما بردار ہو، اور تیسری دعا مانگی کہ ارکان حج کی ہمیں مناسک حج کی تعلیم نصیب ہو، اور چوتھی دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا کہ اللہ میری نسلوں میں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کو مبعوث ہو. اب نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم نے آپ کے بعثت کے 4 مقاصد کو بیان کیا یہاں سے، کہ جو رسول ہوں گے ان کا مقصد کیا ہو، تو ان کے 4 مقاصد بیان. وہ 4 مقاصد کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ تیرے کتاب کو لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، یعنی کلام اللہ کی تلاوت لوگوں کے سامنے کریں، کتاب کی آیات کو پڑھ کر لوگوں کو سنائیں. گویا رسول کی یہ مبلغ اعظم کی حیثیت ہے. ایک رسول کے 4 مقاصد ہوتے ہیں: مبلغ اعظم، معلم اعظم، مرشد اعظم، مصلح اعظم. تو نبی کی پہلی حیثیت کیا ہے، رسول کی پہلی حیثیت کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی آیتوں کو لوگوں کے سامنے تلاوت کر کے سنائے. تو اس اعتبار سے رسول کی حیثیت مبلغ اعظم کی ہوئی، اور اس سے تلاوت کی اہمیت کا بھی پتہ چلا. بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ مدرسوں میں ہو، مکاتب میں ہو، محض بچوں کو الفاظ رٹا دیے جاتے ہیں، اس سے کیا فائدہ؟ جبکہ قرآن پاک کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ اس کو سمجھیں. تو یہ تو سمجھتے ہی بغیر سمجھے کہ صرف رٹا دینا کیا فائدہ؟ تو یہ سراسر بے وقوفی ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ جو تلاوت نہیں کر سکتا وہ صحیح معنی میں قرآن پاک کو سمجھ بھی نہیں سکتا. جو تلاوت کلام اللہ یعنی الفاظ کی قرات، یہ قرآن پاک کو سمجھنے کی پہلی سیڑھی ہے. تو کلام مجید سمجھنے اور مفہوم کے اعتبار سے جس طرح حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح تلاوت کے اعتبار سے بھی اس کی ایک عظمت ہے، ایک شان ہے. تو رسول کی پہلی حیثیت کیا ہوئی؟ مبلغ اعظم کی، کہ وہ اللہ کے کلام کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائے.
4 مقصد بیان کی. پہلا مقصد اور دوسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. تو محض تبلیغ ہی کافی نہیں ہے، بلکہ تلاوت کے بعد آیات کی تشریحات اور اس کی توضیحات بھی کریں، اس کی وضاحت بھی کریں، اس کا ترجمانی بھی کریں، اور قرآن پاک کے جو مقاصد اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہے ہیں ان مقاصد کو بتلائیں. تو اس اعتبار سے نبی کی حیثیت معلم اعظم کی ہوئی کہ وہ اللہ کے کلام کو تشریح اور توضیح کے ساتھ بتلاتے ہیں. اس کی تشریحات، اس کی توضیحات، اس کی تراجم، اس کے تخصیص میں تعمیم اور تعمیم میں تخصیص سب داخل ہیں. تو گویا رسول کی حیثیت معلم اعظم کی. اور تیسرا مقصد کیا ہے؟ والحکمہ. تو ابھی منصب رسالت کے جو فرائض ہیں صرف تعلیم اور تبلیغ سے ہی کافی نہیں ہو جاتے، بلکہ ایک تیسرا بھی مقصد ہے. وہ کیا ہے؟ مرشد اعظم، کہ وہ امت کو حکمت اور دانائی کی باتیں بتائیں، وہ آداب اور اصول اور قواعد، دین کے احکام اور مسائل کو بھی واضح کریں. اور مفسرین صحابہ اور تابعین جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سیکھ کر بتایا، انہوں نے حکمت سے یہی مراد دیا کہ اس سے مراد سنت رسول اللہ اور حدیث رسول اللہ کہ اس کی تعلیم دے. اور چوتھی حیثیت فرمائی وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ امت کا تزکیہ کریں، ظاہری تزکیہ، ظاہری پاکی اور باطنی تزکیہ، یعنی اصلاح نیت اور مکارم اخلاق کی تعلیم دیں. تو اس اعتبار سے رسول کی حیثیت مصلح اعظم. تو ایک رسول کی 4 حیثیت ہوتی ہے: مبلغ اعظم، معلم اعظم، مرشد اعظم، مصلح اعظم. ان 4 مقاصد کے لیے رسول کو اللہ مبعوث فرماتے ہیں. وَيُزَكِّي، کہ وہ ظاہری پاکی بھی کریں، ظاہری اعتبار سے بھی پاک کریں، باطنی اعتبار سے بھی پاک کریں. ظاہری اعتبار سے پاک کرنے کا مطلب ہے امت کے ظاہری پاکی کو وہ بتلائے. نبی علیہ السلام نے کر کے دکھلایا کہ ظاہری طہارت بھی اس میں داخل ہے، کہ وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، پاکی کیا چیز ہوتی ہے، ناپاکی کیا چیز ہوتی ہے، لباس کی پاکی کیا چیز ہوتی ہے، بدن کی پاکی کیا چیز ہوتی ہے. ان ساری چیزوں کی تعلیمات دیں. اور باطنی پاکیزگی بھی کریں، یعنی عمدہ اخلاق کو وہ بتلائیں، اس کی تعلیم دیں، ان کی نیتوں کی اصلاح کریں اور ان کے اندر اخلاص کی تعلیم ان کو دیں، ان کی نیتوں میں اخلاص ہو اس چیز کی تعلیم دیں. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ تم کو عمدہ اخلاق کی تعلیم دوں، رذیل اخلاق سے تمہیں نکال کر عمدہ اخلاق تمہیں سکھاؤں. تو یہ رسول کی 4 اعتبار سے یہ حیثیت ہوتی ہے. ان 4 مقصد کے لیے رسول کی بعثت اللہ تعالیٰ امت کے لیے کرتے ہیں. آگے فرمائیں انکا انت العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ آپ بڑے زبردست ہیں اور حکمت والے. آگے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. یہاں سے دوسری آیت شروع ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بھتیجے سلمہ اور مہاجر، ان دونوں کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا کہ تمہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں لکھا ہے، بتلا دیا ہے اللہ نے کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو آخری نبی ہوں گے اور ان کا نام احمد ہوگا، اور اس چیز کو تم بخوبی جانتے ہو.
اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا ہے تورات کے اندر کہ جو ان پر ایمان لائے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو ان کو ٹھکرا دے گا، ایمان نہیں لائے گا، تو وہ ملعون ہوگا۔ تو جو سلمہ تھے وہ ایمان قبول کر لیے، مہاجر جو تھا اس نے انکار کر دیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ کیا ملت ابراہیم سے اعراض وہی شخص کرتا ہے جو بہت بڑا بے وقوف ہو، جس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ آیت کے اس دو ٹکڑے سے، دو جملے سے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے دنیاوی اور اخروی مقام کو بتلاتے ہیں۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے دنیا میں ان کو منتخب کیا، چنا، اور ان کو عظمت عطا کی، ان کو عزت عطا کی، ان کو سربلندی عطا کی ابراہیم کو، اور دنیا نے ان کی عزت کو، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو اور اللہ کے ساتھ ان کی مدد کو دیکھا کہ پوری قوم ایک طرف اور وقت کا ظالم اور جابر بادشاہ نمرود سب ایک طرف، بادشاہ قوم پوری ایک طرف، ایک اکیلا بزرگ، ایک تنے تنا شخص ابراہیم جو دندناتے ہوئے نمرود کے دربار پر دہاڑتے ہوئے شیر کی طرح داخل ہوتا ہے اور توحید کے جھنڈے کو بلند کرتا ہے پوری قوم کے سامنے اور اس ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے، اور پھر نمرود کی ساری نمرودیت اور ان کے جتنے سبھی مکر تھے، ان کے چال تھے، آگ کو اکٹھے کرنا اور دہکتی انگار میں ان کو پھینک دینا، سب آگ راکھ ہو گئی، خاک میں مل گئی، اور حضرت ابراہیم کے حق میں گلے گلزار بن گئی، اور حضرت ابراہیم کو ذرہ برابر بھی وہ تکلیف نہیں دے سکی اور ذرہ برابر بھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکی۔ تو آج کی عظمت اتنی ہے کہ پوری دنیا کے 3 بڑے مذاہب ہیں، اسلام، یہودیت، عیسائیت، ہر مذہب والے حضرت ابراہیم کے عظمت کے گیت گاتے، ہر مذہب والے حضرت ابراہیم کے نام سے ہی اپنا سر جھکا دیتے، سب آپ کی عزت اور احترام کرتے، حتیٰ کہ مشرکین عرب بھی آپ کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے یہ مقام دیا تھا دنیا میں، کفار عرب بھی آپ کا احترام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم سب ملت ابراہیم میں سے، گرچہ ان کا طریقہ الگ تھا، لیکن سب آپ پر جان نثار کرتے تھے، آپ کی عظمت کے قائل تھے، آپ کے احترام کے قائل تھے، آپ کا نام سنتے ان کا سر جھک جاتا تھا، اتنا احترام کرتے۔ اور آخری کچھ مٹے مٹائے آثار بھی ان کفار عرب، مشرکین عرب میں ان کے عمل میں بھی موجود تھا، جیسے حج، عمرہ، قربانی، مہمان نوازی، یہ سب حضرت ابراہیم کی سنت ہے اور مشرکین عرب اسے کرتے تھے۔ مہمان نوازی، حضرت ابراہیم کا لقب تھا کثیر الضیاف، بہت زیادہ آپ مہمان نواز تھے۔ حضرت ابراہیم کی یہ مخصوص سنت ہے کہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے آپ، حتیٰ کہ اگر آپ کے دسترخوان میں کبھی کوئی مہمان نہیں ہوتا تو آپ روتے، اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ آج مجھ سے ناراض ہے، میرے دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں ہے، اور ہم اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ آپ سے بھی کام لے رہے ہیں، ہر شخص اپنے اعتبار سے، کیا یہاں پر خدمات جو کرتے ہیں دین کے اعتبار سے، وہ کوئی دینی اجتماع ہوتا ہے یا جوڑ ہوتا ہے، یا ایک بڑی مثال لیجئے کہ جمعہ ہر جمعہ اتنے لوگوں کی مہمان نوازی آپ کرتے ہیں، یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ سنت ابراہیم کی۔ حضرات صحابہ اس عمل کو ڈھونڈ کر کرتے تھے۔ حضرات صحابہ راتوں میں عشاء کی نماز پڑھ کر جب جاتے تھے تو گھر سے واپس آتے تھے، دیکھتے تھے کہ مسجد میں کوئی مہمان تو نہیں، کوئی مسافر تو نہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کوئی مسافر تو نہیں، دھیرے جان چورا کے بھاگ جاتے ہیں یہاں سے۔ نہیں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، میرے بھی ذہن میں یہ بات آئی کہ ہماری مسجد میں کوئی مسافر آئے تو بھوکا نہ جائے،
مسافر پریشان رہتے ہیں، مسافر پریشان رہتے ہیں۔ کئی بات مسجد کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں کہ ٹھہرنے اور قیام کرنے میں ذمہ داران حضرات آگے پیچھے ہوتے ہیں، کیا پتا ہے کون کس نیچر اخلاق کا ہے، کیا صورت میں ہے، یا اس کے ارادے کیا ہیں، نہیں سمجھ سکتے تو قیام کرنے کی اجازت ہر مساجد میں نہیں ہوتی۔ یہ اصول ہے مسجد کا، لیکن مسافر مسافر ہے تو ہمیں خیال رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس کا بھی نظم جاری رہے گا، یہاں تو خدمات ہوتی رہتی ہے لیکن یہ خدمت بھی جاری ہے۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنی مسجد میں کوئی مسافر کو آپ دیکھو تو آپ اس سے جا کر پوچھو کہ آپ نے کھانا کھایا، اس کا دل خوش ہو جائے گا، اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ مومن کی یہی دعا جس کو کہتے ہیں سرپرائز، ہم انگلش میں کہتے ہیں سرپرائز، کہ اچانک کسی ایمان والے کو آپ خوش کر دو، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کا بدلہ اللہ کے نزدیک جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اپنے اپنے مساجد میں اس بات کا خیال ہم رکھیں کہ کوئی مسافر آئے آپ اسے پوچھو آپ نے کھانا کھایا، نہیں کہنا، اسے پکڑ کر اپنے گھر لے جاؤ جو ہے آپ کے گھر میں۔ بہت بڑی سنت کو ہم زندہ کریں گے، اور پتہ نہیں اس مسافر کی جو دعا نکلے گی تو ہماری قسمت بدل جائے گی۔ اور یہ بھی جو دسترخوان لگتے ہیں مساجد میں، ہم دینی اعتبار سے جوڑ ہو، اجتماعات ہو، یا دینی مجلس ہو، یا قرآنی مجلس میں جو مستقل الحمدللہ ہر جمعہ یہاں دسترخوان لگاتے ہیں، یہ بھی سنت ابراہیمی ہے۔ اتنے لوگوں کی ضیافت کرتے ہیں، اللہ آپ سب کے جان و مال میں برکت نصیب فرمائے۔ بعض ساتھی ایسے بھی ہیں جو وہ کہہ کر بھی ہیں کہ مولانا کسی جمعہ خالی نہیں ہونا چاہیے، یہاں جو بھی مہمان آئے وہ کھانے سے فارغ ہو کر ہی جائیں، آپ ہمیں فون کر دینا، آپ انتظام کر دینا، ہم ادا کر دیں گے اس کے۔ ایسے بھی اللہ ان کے نیک ارادوں کو قبول فرمائے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے کھانا کھلانے پر ترغیب دی ہے، کھانا کھلانے کی ترغیب دی ہے، ایمان والے کی صفت ہے، یہ بہت بڑی صفت اللہ کے نبی کی سنت۔ کھانا کھلانے میں امیر غریب کی تعلیم نہیں دی ہے اللہ کے نبی نے، کھانا کھلاؤ، یہ تو عام الطعام کہ کیا کرو۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت کے یہاں ایک ایک دن ایسا بھی آتا کہ 1,000 آدمی آپ کے دسترخوان میں شریک رہتے۔ تو اتنی بڑی یہ عبادت اور ثواب کا کام، ہمیں اگر موقع ملے تو ہم اس خدمت کو ضرور کریں۔ یہ ہرگز نہ سوچیں، یہ ہمارے کچھ شیطانی اثرات ہمارے ذہنوں میں آ جاتے ہیں، ان کو کھلا تو کیا فائدہ، ارے کوئی یہاں محتاج نہیں ہے، الحمدللہ ہے، کوئی بیٹھتا ہے اگر ہمارے دسترخوان پہ تو یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ اس نے ہمارے دسترخوان کو قبول کیا، ہمارے لیے سعادت مندی۔ ہم احسان نہیں کرتے ہیں، اس کا احسان ہے کہ وہ ہمارے دسترخوان پر بیٹھا۔ تو میں اسی لیے بار بار آپ حضرات کو اس کی ترغیب بھی کرتا ہوں، اس سنت کو ادا کرو کہ یہ کھانا کھلانے کا مزاج بناؤ۔ کوئی دوست و احباب ہے، راستے میں مسافر مل گیا، اس کو 10-50 دے دیا، اس کی دعاؤں کے برکت سے اللہ کتنے دے دے گا آپ کو حساب نہیں۔ اس کو 50 روپے نکال کے دے دیا، کوئی مسافر آیا، بھائی آپ کھانا کھا لینا، چپ سے دے دو، اس کی دعائیں بٹور لو، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت کفار مکہ بھی ادا کرتے، مہمان نوازی کی یہ سنت کس کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، جن کو کثیر الضیاف کہا جاتا تھا۔ الغرض وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہ دونوں جملے میں ابراہیم علیہ السلام کے دنیاوی اور اخروی مقام کو بتایا۔ دنیا میں اللہ نے آپ کو پیشوا بنایا، انی جاعلک للناس اماما کا لقب دیا کہ میں تم کو امت کا، لوگوں کا پیشوا اور مقتدا بناتا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ملا حضرت ابراہیم کو۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، ہمیں سمجھ میں ابھی نہیں آ سکتا، اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا۔ اب آگے فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔
حضرت ابراہیم سے جب اللہ نے کہا ابراہیم سر تسلیم خم کر دو میرے آگے، قال اسلمت لرب العالمین، میرے پروردگار میں نے سر تسلیم آپ کے یعنی رب العالمین کے آگے خم کر دیا. یعنی عبادت اور اطاعت یاری فرما برداری کے جتنے حقوق تھے حضرت ابراہیم نے ادا کیے، پوری وفاداری کا ثبوت دیا. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اور جب وصیت کی حضرت ابراہیم نے اور حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو کس کی؟ دین اسلام کی. حضرت یعقوب کون تھے؟ حضرت ابراہیم کے پوترے تھے، حضرت اسحاق کے بیٹے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی کس کی؟ دین اسلام کی. کہا یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میری اولاد، اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم سوائے مسلمان کے ہرگز نہیں مرنا. یا اپنا زندگی اللہ کے فرما بردار بن کر گزارو، اور جب مرنا تب بھی مسلمان بن کر مرنا. انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اولادوں کو یہ لازوال نعمت جو آخرت کی نعمت ہے، آخرت کی دولت ہے، اپنی اولادوں کو اس کی نصیحت کرتے تھے کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہو جانا، میرے بعد تم راہ راست سے بھٹک نہیں جانا. آج ہم اور آپ سوچیں کہ ہم اپنی اولادوں کو کبھی ایسی وصیت کرتے ہیں؟ ہم اپنی اولادوں کو کبھی ایسی وصیت کرتے ہیں؟ جیتے جاگتے 100 سال کا بڈھا ہو جاتا ہے، کبھی اولادوں کو سامنے بٹھا کر دین کی تربیت، صراط مستقیم کی تلقین کبھی نہیں کرتے. ہوگا کوئی لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایک ایسا باپ ہوگا جو اپنی اولاد کو ہم دنیاوی آگ سے بچانے کے لیے ہزاروں کوشش کر دیتے ہیں، دنیاوی گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے عالیشان عمارتیں بنا دیتے ہیں، اور جہنم کی دہکتی ہوئی انگار سے جلنے سے بچنے کے لیے ذرہ برابر فکر بھی نہیں کرتے. تو یہ بات، یہ حقیقت میں تو اولاد کا خیر خواہ ہوا ہی نہیں. خیر خواہ وہ باپ کہلائے گا جو اپنے بچوں کو تربیت ایسے کرے گا بیٹھ کر کہ میرے بچے تو نمازی بن کر رہنا. جب زندگی بھر نمازی بن کر رہے گا تو نمازی بن کر مرے گا. جب زندگی بھر بے نمازی کی حالت میں گزرے گا، موت بے نمازی کی حالت میں آئے گی. زندگی بھر وفادار اللہ رسول کا بن کر رہے گا تو وفا شیار اور اطاعت گزار بن کر جس دنیا سے اٹھے گا. بے وفا اور غیر اطاعت شیار بن کر رہے گا، بے وفائی کی موت مرے گا. اور جب اسلام پر صراط مستقیم پر قائم رہے گا تو پکا مسلمان بن کر مرے گا، صراط مستقیم سے ہٹے گا، نافرمان بن کر مرے گا. کون باپ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد برباد ہو؟ جب دنیا کی بربادی کو ہم نہیں چاہتے، جو چند روزہ ہے، تو ہماری اولاد ہماری آنکھوں کے سامنے برباد ہو رہی ہے. وہ نمازوں کو چھوڑ رہی ہے، وہ دین اسلام سے ہٹے ہوئے ہے، وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہی ہے، وہ ہمیں بدنام کرنے کے کام کر رہی ہے، وہ اپنی آخرت کو اجاڑ رہی ہے. ایک باپ اپنی نظروں سے دیکھتا ہے، مگر اللہ نے ایسا پردہ ڈال دیا ہے اس کی اس غفلت کی وجہ سے کہ وہ کبھی منہ اٹھا کر اسے بولتا نہیں ہے کہ بیٹا تو نے نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا. تو خیر خواہی تو اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام تو کوئی تربیت نہیں ہے. تو انبیاء اس لازوال نعمت کی اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے، ترغیب دیتے تھے، جو اس کی زندگی کے بعد آنے والی نعمت ہے، لازوال نعمت. اور ہم اس حقیر سی نعمت دنیا کی شکل میں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس دولت پر ہماری نظر ہوتی ہے اور کسی کو سامنے رکھ کر ہم اس کی تربیت کرتے ہیں. ہماری وصیت اگر ہوتی ہے، بائی چانس اگر کوئی وصیت بھی کرتا ہے تو پراپرٹی والا ہے، اس کو تو موت سے زیادہ فکر اس کی دولت کی رہتی ہے. اللہ نے ایسے ہی اس کو فتنہ نہیں کہا ہے، دولت نعمت بھی ہے، فتنہ بھی ہے.
فتنہ اس وقت ہے جب اس کے دین پر مصیبت بن جائے. جس کو اللہ نے, دیکھو دنیا کا مال و دولت کا چھن جانا یا نہ ملنا یہ بہت بڑی مصیبت نہیں ہے, لیکن دین کا چھن جانا, بے دینی کا آ جانا, یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ انسان کے دین پر مصیبت آ جائے. تو ہماری اولاد کے دین پر مصیبت نہیں ہے. ہمارے گھروں میں ہم نے کبھی اسے مصیبت سمجھا ہی نہیں, ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں. اور نبی تربیت کر رہے ہیں اپنی اولاد کو, جبکہ فرما بردار ہیں, انبیاء کی اولاد ہیں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. باپ اگر فرما بردار ہے اور بیٹا بھی اس کے ساتھ فرما بردار بن جائے, باپ اگر نمازی ہے, باپ تبلیغ میں وقت لگاتا ہے, ساتھ میں بیٹا بھی اگر وقت لگانے والا بن گیا تو وہ باپ کے مشن کو ساتھ لے کر چلے گا, باپ کے کندھے کو اور مضبوط کرے گا. باپ اگر نمازی ہے, بیٹا گھر میں سو کر نحوست پھیلاتا ہے تو اس گھر میں خیر کہاں سے وجود میں آئے گی. ہم مسجد میں, ہمارے گھروں میں لعنتیں برس رہی ہے تو خیر کہاں سے, اللہ کی رحمت کہاں سے وجود میں آئے گی. یہ آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی جہاں دنیاوی تکالیف کو سامنے رکھتے ہیں جو عارضی ہے, فانی ہے, ختم ہو جائے گی. ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اپنے جائیداد رکھو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے تھوڑی بہت ان کے مستقبل کے لیے آپ رکھو, کوئی منع نہیں کرتا اس سے, مگر جتنا دنیاوی فکر ہم کرتے ہیں یہ تو عارضی اور فانی ہے. کورونا کال کے اندر ایک باپ, دوسرے علاقے کا واقعہ ہے, کروڑوں کی آس تھی, ایک ہی چیز کا اولاد, نوجوان مر گیا. باپ سر پیٹ کر اس مال پر تھو کرتا ہے کہ کس کے لیے یہ, جس کے لیے میں نے جوڑا تھا وہی چلا گیا. اب اس کے بعد والی زندگی کا کیا حال ہوگا. اس کے لیے ہم لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے کیا سوچا. گھروں میں نوجوان بچے سو رہے ہوتے, ٹیلی ویژن کے سامنے ہوتے, موبائلز میں ہوتے, باپ گھر سے نکل کر نماز کو آتا ہے. شرمندگی نہیں ہوگی جب اللہ کی پکڑ ہوگی. کیا اللہ کے عذاب گرفت سے بچ سکیں گے؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر شخص تم میں سے اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے اور اللہ اس سے پوچھیں گے اس کے بارے میں کہ تم نے تربیت کیا کی. تو انبیاء اپنی اولادوں کے لیے ان کے ایمان اور ان کے اسلام کے حریص ہوتے تھے کہ میری اولاد بھی میری طرح اللہ کے فرما بردار بن کر جائے. حضرت ابراہیم نے کیا دعا کیا, ربنا ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ, اللہ میری نسلوں کو بھی تو تیرا فرما بردار بنا. ہم نے کبھی ایسے دعا کی, اللہ میرے مال میں برکت دے, میرے بچے کو اچھا جاب دے, میرے بچے کو اچھی شان شوکت, عزت, دولت, شہرت سب کچھ دے دے, اس کے بعد مرے دے انہیں جا جہنم میں جا, اس کی قبر کی دھرتی انہیں سلجھا دے. یہ خیر خواہ باپ کی پہچان نہیں ہے. یہ خیر خواہ باپ کی پہچان نہیں ہے کہ اولاد کو ایسا یتیم بنا کر دنیا سے رخصت ہو کہ اولاد کبھی مسجد کا دروازہ نہ دیکھے, نہ کبھی دین و ایمان کو دیکھے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. جہاں ہم آئے, ہمارا کام ہے, عاقل اور بالغ ہو گیا تو اس کو نصیحت کریں. سب سے پہلی تبلیغ اپنے گھر سے ہوتی ہے, یاد رکھنا. سب سے پہلی تبلیغ نمازوں کی اپنی اولادوں سے ہوتی ہے, اپنے گھروں سے ہوتی ہے. ہم تو اس میں فیل ہیں. ساری امت کی فکر ہو, اپنا ادھر ہی اجڑ رہا ہو, یہ تو ایک صحیح دیندار کی سوچ ہو نہیں سکتی. اللہ ہمیں فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کوئی ہیلے بہانے نہیں, سختی سے پیش آ جاؤ. کہ 10 سال کے بعد جب اللہ کے نبی نے کہا اس کو مارو نماز نہ پڑھنے پر, جوان ہونے پر جب فرض ہو جاتا ہے اور باپ خاموش ہے, اللہ کے اتنے بڑے فریضے کو چھوڑتا ہے کہ نماز. حضرت عمر نے فرمایا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جس کی زندگی میں نماز نہیں. لا, حضرت عمر نے فرمایا لا حظ له فی الاسلام لمن لا صلاۃ, اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جس کی زندگی میں نماز نہیں.
ہم اتنا آسان سمجھتے ہیں نمازوں کو چھوڑنا، کتنا آسان سمجھتے ہیں. ہمارا پورا گھر سوتا رہتا ہے، پورا گھر سوتا رہتا ہے. ہم نے پڑھ لی تو کون سی تیر ماری. یہ بات ہے اپنا فرض منصبی ادا کیا، لیکن اللہ کے نزدیک مجرم ضرور بنیں گے کہ ہمارا گھر اندھیرا ہے، ہم چراغ کسی اور کے لیے دکھا رہے ہیں، راستہ بدلا ہے. نہیں تو آگے فرمائیں یہ نصیحت کی. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. اور جب ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولادوں کو وصیت کی، اے میری اولاد، اے میری بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا ہے. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، تو تم مسلمان ہو کر ہی مرنا. آگے اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی الی آخر الآیات. یہاں پر یہودی حضرات حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنی اولاد کو نصیحت کی تھی کہ دین اسلام پر قائم رہنا اور اسی حالت میں مرنا. دیکھو جتنے اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے وہ دین اسلام، جتنے انبیاء آئے، جتنے دین و مذہب لائے، سب کا تعلق ایک ہی چیز سے، وہ دین اسلام سے. سب اللہ کے نزدیک مقبول ہے. اور سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلا يقبل منه ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلا يقبل منه. کہ دین اسلام ہی ہے اصل دین، تو اصل اسلام ہی ہے، اور جو اس کے علاوہ کوئی لے کر آئے گا تو اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. جتنے انبیاء گرچہ شریعت میں کوئی اختلاف ہو، ان کے طریقہ کار میں کچھ اختلاف ہو، لیکن سب کا حاصل جو ہے وہ ایک ہی ہے، دین اسلام ہے، اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اطاعت حق ہے. تو حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو دین اسلام کی نصیحت کی تھی. یہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی علیہ السلام کے پاس آ کر یہ کہتی کیا یعقوب نے اپنی اولاد کو یہودیت کی تعلیم نہیں دی تھی کہ تم یہودیت پر ہی جینا اور اسی پہ مرنا؟ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اللہ نے ان یہودیوں کی زجر و توبیخ کی، وہاں پر ڈانٹا ملامت کی. کیا تم موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی؟ یعنی حضرت یعقوب اپنے موت کے جب ان سے قریب ہوئی تو اس وقت یہ نصیحت کی تھی اپنی اولادوں کو کہ دین اسلام پر ہی مرنا، تم مسلمان بن کر مرنا. تو اللہ نے کہا، اللہ ان سے پوچھا، اللہ نے پوچھا کہ کیا تم موجود تھے جب یعقوب کی موت آئی اور اس نے اپنے بچوں کو نصیحت کی کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. تو ان لوگوں نے کہا، حضرت یعقوب کی اولاد نے کہا، ہم عبادت کریں گے آپ کی، آپ کے رب کی، اور آپ کے آبا و اجداد یعنی حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، انہی کے رب کی ہم عبادت کریں گے جو اللہ وحدہ اور لا شریک لہ ہے، جو ایک ہی ذات ہے، رب حقیقی ہے. اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار بن کر رہیں گے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آگے اللہ فرماتے ہیں ان یہودیوں سے کہ تمہیں تو ان کا نام لینے کا بھی حق نہیں ہے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک بزرگوں کی جماعت تھی جو گزر چکی. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، کہ ان کے لیے وہ ہے جو نیکیاں انہوں نے کی. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے، تمہارے ہاتھ کی کمائی ہوگی. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ باپ میرا فلاطون تھا تو اس کے سبب میں چاہے نماز پڑھوں نہ پڑھوں، میں سید خاندان کا ہوں، میں ہاشمی خاندان کا ہوں، میں فلاں پیر سے میں مرید ہوں، میں جنتی ہوں، چاہے کبھی زندگی میں نماز پڑھے نہ پڑھے، نہ کبھی اللہ کا نام لے، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں بیعت کر لیا تاکہ اب وہی کھینچ کر مجھے لے جائیں گے جنت میں. کا دھوکہ ہے یہ. کسی کی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو بتایا آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان اور عمل صالح کا ہونا ضروری ہے. اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے، تم کتنے بڑے فلاطون کی نسل میں سے ہو جاؤ، اللہ معاف نہیں کرے گا، پکڑ میں آؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
ایمان والوں ہم سب کے لیے کتاب ہے کہ ہم کسی کے حالات پر نہ جھانکیں. ہمیں کسی کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا. ہمیں کسی کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا کہ وہ کیا کر رہا تھا, یہ کیا کر رہا تھا. کسی کے بارے میں نہیں پوچھے گا, ہمارے بارے میں پوچھے گا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم کماؤ گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, میں کیا کر رہا ہوں تم سے اللہ کیوں پوچھے گا. کسی کی برائی کی وجہ سے کوئی دوسرے شخص پر اللہ پکڑ تھوڑی کریں گے کہ یہ کیوں برا ہوا, بلکہ ہر شخص کو کام اس کی نیکی آئے گی. نبیوں کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نے دعا تک مانگنے حضرت نوح کو منع کر دیا. جب بیٹا کنعان ڈوب رہا, حضرت نوح نے جب دعا کی کہ اللہ یہ میری اولاد میری نسل میں سے ہے, تیرا وعدہ ہے. اللہ نے کیا فرمایا, انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح ولا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. نوح جاہلوں میں سے مت بنو, ایسے سوال مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. یہ نافرمان ہے, تمہاری نسل میں سے نہیں ہے. ہما شما کون ہے؟ تو ہر شخص کا ایمان اور عمل صالح اس کو نجات دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق, قرآن کے احکامات کے مطابق, قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.